اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ ہماری آج کی ویڈیو کچھ لمبی ہوگی، اس لیے استدعا ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ قرآن مجید میں ہم نے اصحاب کہف کا قصہ تو سنا ہوا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ کس طرح چند جوان ایک غار میں گئے اور وہاں قرآن کے مطابق 309 سال تک سوئے رہے۔ اصحاب کہف کے اس قصے کو ہم سائنس کے مطابق سمجھنے کی آج کوشش کریں گے۔ اصحاب کہف اور سائنسی تحقیق۔ ہائبرنیشن ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے دنیا کے تقریباً 2000 مختلف جاندار موسم کی سختیوں، خوراک کی کمی اور موت کے خوف سے بچنے کے لیے لمبی تان کر سو جاتے ہیں۔ ان کے خلیوں میں موجود جین اس طرح کے خوف و خطرات سے آگاہ ہو جاتے ہیں اور ان پر ایک لمبی نیند تان دیتے ہیں جسے ہائبرنیشن کہا جاتا ہے۔ اس عمل کے دوران دل کی دھڑکن 95% تک آہستہ ہو جاتی ہے، سانس سیکنڈوں کی بجائے منٹوں میں چلتا ہے، جسم کا درجہ حرارت کم ہو کر ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور جاندار اپنے جسم کی غذائی توانائی پورا کرنے کے لیے جسم میں موجود چربی اور مسلز سے خوراک حاصل کرتے ہیں۔ خوراک یا چربی سے توانائی حاصل کرنے کے اس عمل کو میٹابولزم کہا جاتا ہے۔ اس طرح کل ملا کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہائبرنیشن کے دوران کسی زندہ چیز کا میٹابولزم انتہائی سست ہو جاتا ہے۔ ہائبرنیشن کرنے والے جانوروں میں کئی چوہے، چمگادڑ، گلہری، لنگوروں کی کئی نسلیں، کچھ پرندے، سانپ، کیڑے اور کئی ریچھ شامل ہیں۔ ہائبرنیشن والے جانور جی بھر کے کھاتے ہیں تاکہ موٹے تازے ہو کر اندر چربی بنا لیں جو ہائبرنیشن میں توانائی دے گی۔ ہائبرنیشن سے کچھ مہینوں بعد باہر آنے پر جاندار کو زور کی بھوک لگتی ہے اور وہ پہلا کام شکار کی تلاش کرنا کرتا ہے۔ عام طور پر ہائبرنیشن سردیوں سے بچنے کے لیے ہوتی ہے اور اس موسم میں شکار بھی بہت کم ہوتا ہے۔ اس لیے آج تک سب سے لمبی ہائبرنیشن ایک چمگادڑ نے کی ہے جو کہ 344 دن یعنی 1 سال تک بنا کھائے پیے سوئی رہی۔ سائنس یہ بھی ثابت کرتی ہے کہ ٹیلومورس جو کہ ڈی این اے کے ٹکڑے ہیں اور سیل کے کروموسوم کے کنارے پر ہوتے ہیں، وہ سیل کی ہر تقسیم کے وقت کم ہوتے جاتے ہیں۔ ان کی تعداد کو لیبارٹری میں ٹیسٹ کر کے کسی جاندار کی باقی ماندہ زندگی کا اندازہ لگایا جاتا ہے، لیکن ہائبرنیشن کے دوران ان کو انتہائی سست رفتار سے کم ہوتے دیکھا گیا ہے۔ اس ساری بات کو آسان لفظوں میں کہیں تو ہائبرنیشن کے دوران جانوروں کی عمر بڑھنا تقریباً رک جاتی ہے۔ ہالی ووڈ کی ایک فلم جس کا نام دی پیسنجر ہے، فلم کی سٹوری کا مختصر تھیم یہ ہے کہ 5000 لوگوں اور 258 سپیس شپ کے مزدوروں پر مشتمل ایک گروہ ایک نئے سیارے ہومسٹیڈ 2 پر جا رہا ہے۔ سیارہ چونکہ زمین سے 120 نوری سال کے فاصلے پر واقع ہے، اس لیے انسان کا اپنی نارمل زندگی میں وہاں پہنچنا ناممکن ہے، کیونکہ انسان کی عمر بامشکل 70 سال ہے۔ اس کے لیے سائنسدان ایسے تابوت تیار کرتے ہیں جس میں ہر شخص کو ہائبرنیٹ کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کی عمر انتہا درجے کی آہستہ ہو جائے اور وہ 120 سال کا عرصہ گزار سکے اور نئے سیارے تک پہنچ سکے اور ایک نئی زندگی کے ساتھ اترے۔ لیکن اس میں ایک شخص کسی خرابی کی وجہ سے جاگ جاتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ نئے سیارے پر پہنچنے کے لیے 80 سال مزید پڑے ہیں، تو یہاں سے فلم اس کے دوبارہ ہائبرنیٹ ہونے کی جدوجہد پر شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سائنسی احوال تھا۔ اب ہم قرآن کی طرف چلتے ہیں کہ سورہ کہف اور سائنس کا جو قصہ آپ کو سنایا گیا ہے وہ کہاں آپس میں میچ کرتے ہیں۔ سورہ کہف کے ان جملوں پر اگر ہم غور کریں کہ تو ہم نے غار میں کئی سالوں تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈالے رکھا، اور جب سورج نکلے تو تم دیکھو کہ وہ ان کی غار کی دائیں طرف سمٹ جائے، اور جب غروب ہو تو بائیں طرف کترا جائے، اور وہ اس کے میدان میں تھے۔ یہ خدا کی نشانیوں میں سے ہے، اور تم ان کا خیال کرو کہ یہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ بدلاتے ہیں، اور ان کا کتا چوکھٹ پر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا۔ اگر تم ان کو جھانک کر دیکھتے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے اور دہشت میں آ جاتے، اور اس طرح ہم نے انہیں اٹھایا کہ آپس میں ایک دوسرے سے دریافت کریں۔ ایک کہنے والے نے کہا کہ تم یہاں کتنی مدت رہے؟ انہوں نے کہا کہ 1 دن یا اس سے بھی کم۔ انہوں نے کہا کہ جتنی مدت تم یہاں رہے ہو تمہارا پروردگار ہی خوب جانتا ہے، تو اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر بھیجو، وہ دیکھے نفیس توانائی سے بھرپور کھانا کون سا ہے، اس میں سے کھانا لے آئے اور آہستہ آہستہ آئے جائے اور تمہارا حال کسی کو نہ بتائے۔ اس تناظر میں سائنس یہ کہتی ہے کہ ہائبرنیشن کے دوران کئی جانداروں کے جسم کے کئی حصے
آرگنز کام کرنا بند کر دیتے ہیں، چاہے باہر کا درجہ حرارت جیسا بھی ہو۔ دنیا کی زیادہ تر غاروں کا درجہ حرارت سارا سال مستقل رہتا ہے۔ اصحاب کہف کا پہلا قدم غار تھا، اس کے بعد سو جانا۔ قرآن کا یہ کہنا کہ ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈال دیا، دراصل ہمارے اندرونی کان کے حصوں کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، جو ایک غیر معمولی آواز پر چونک کر دماغ کو سگنل بھیجتا ہے اور دماغ ہمیں جگا دیتا ہے۔ لیکن اصحاب کہف کے معاملے میں وہ حصہ مکمل رک چکا تھا، سسپینڈ ہو چکا تھا۔ اگر سورج کی روشنی غار میں پڑتی تو غار کا درجہ حرارت بڑھتا، جو اصحاب کہف کو جگا دیتا۔ دوسرا، سورج کی تیز شعاعیں جلد پر پڑنے سے جسم میں فری ریڈیکل مالیکیولز بڑھتے ہیں، جو انسان کی عمر بڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن قرآن کا یہ کہنا کہ طلوع اور غروب کے وقت سورج غار کے سامنے نہ ہوا، کہانی کو بڑے دلچسپ مرحلے میں لے کر جا رہا ہے، یعنی غار سارا عرصہ ٹھنڈا رہی۔ سائنس مانتی ہے کہ سویا ہوا شخص اگر زیادہ دیر تک کروٹ نہ بدلے تو خون کا بہاؤ رکنے اور پریشر کی وجہ سے خون پر بڑے بڑے زخموں کی بیماری کا شکار ہو سکتا ہے، جسے پریشر السر کہتے ہیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ اصحاب کہف کی کروٹ باقاعدہ بدلاتی جاتی رہی، چنانچہ وہ اس بیماری سے محفوظ رہے۔ سائنس کہتی ہے کہ اگر آنکھیں زیادہ دیر تک بند رہیں تو آنکھوں کے نرو آپٹک کو نقصان پہنچتا ہے، جس سے انسان اندھا ہو سکتا ہے۔ اگر زیادہ دیر تک مستقل کھلی رہیں تو کورنیا کو نقصان پہنچتا ہے، یعنی زیادہ دیر تک آنکھیں کھلی رکھنے یا بند رکھنے سے نقصان ہوتا ہے۔ کوما کے مریض اگر لوٹ آئیں تو آنکھوں کی بیماری کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں۔ اب ظاہری سی بات ہے کہ اتنا لمبا عرصہ سونے کے لیے آنکھوں کا باقاعدہ وقفے سے جھپکتے رہنا ضروری ہے تاکہ نظر ضائع ہونے سے بچ جائے۔ قرآن کہتا ہے کہ تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ وہ جاگ رہے ہیں، مطلب آنکھیں جھپک رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں، اور مارے دہشت کے پیٹ پھیر کے بھاگ جاؤ۔ ظاہر ہے کہ آپ کسی کو ایسے سوتے دیکھیں گے جو آواز بھی سن رہا ہو، آنکھیں بھی جھپکا رہا ہو تو آپ یقیناً بھاگ جائیں گے۔ سائنس کہتی ہے کہ ہائبرنیشن میں ایک جاندار اپنے جسم کی انرجی کا بڑا حصہ استعمال کر لیتا ہے اور باہر آتے ہی ساتھ ہی وہ بھوک کا شکار ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جیسے ہی وہ اٹھے، ایک نے کہا کہ بازار سے بہترین کھانا لے آؤ۔ ان سب نکات سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اصحاب کہف ہیومن ہائبرنیشن کی وہ ٹیکنالوجی حاصل کر چکے تھے جو فلم میں دکھائی گئی ہے۔ اب یہ کیسے ممکن ہوا؟ انہوں نے کوئی پھل یا جڑی بوٹی کھائی یا کسی ایسے جانور سے کوئی چیز ان کے جسم میں منتقل ہوئی جو غار میں ہائبرنیٹ کر رہا تھا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اگر 300 شمسی سال کو گوگل پر لکھ کر قمری سال میں تبدیل کریں تو ایگزیکٹ 309 کا فگر آتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اصحاب کہف اپنے غار میں 9 اوپر 300 سال رہے۔ کیا اعداد و شمار اور حکمت ہے میرے رب کی! یہ چند نوجوان تھے، باقی پوری سلطنت گمراہ۔ بادشاہ ظالم تھا جو انہیں پتھر مار مار کر مارنا چاہتا تھا، لیکن جب ان نوجوانوں نے رب پہ بھروسہ کیا تو اس نے ان کے لیے راہ نکالی اور ہمارے لیے اس میں ایک سبق چھوڑ دیا۔ ترکی کے شہر ٹرسوس میں ایک غار موجود ہے جسے اصحاب کہف کا غار مانا جاتا ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ عیسائی مذہبی کتابوں اور رومی تاریخ میں بھی دی 7 سلیپر کے نام سے موجود ہے، لیکن جو قرآن نے بالکل سائنس کے موافق بیان کیا ہے، ایسا بیان کسی بھی کتاب میں نہیں ملتا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جو کہ کچھ لمبی ہو گئی ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ والسلام، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ہماری آج کی ویڈیو کچھ لمبی ہوگی، اس لیے استدعا ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔